الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آج کے اس اجلاس کے باوقار صدر، معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے لیے جو عنوان طے کیا گیا ہے وہ فکر عمارت ہے۔ ہزاروں ہزار کی تعداد میں عمارت شریعہ کے ان دیوانوں، ان عقیدت مندوں اور ملت کے اس چراغ کے پروانوں کے بیچ عمارت شریعہ کا ذکر کوئی اور طرح سے کیا جائے، بہت زیادہ ہم کو اس میں قوت محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک حوصلہ ملتا ہے قرآن پاک کے اس آیت سے کہ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ باتوں کو دہراتے رہیے، باتوں کو دہراتے رہنے سے بات تازہ بھی ہوتی ہے، دل نشیں بھی ہوتی ہے اور باتوں کے اثرات بھی دل پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے اس عنوان کو ساتھ لے کر عمارت شریعہ کے فکر، عمارت شریعہ کے خدمات کے چند پہلو کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ حاضرین کرام، آپ سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طرح اوقاف ایک امانت ہے، عمارت شریعہ بھی ملت کی ایک امانت ہے۔ آپ اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھیں کہ جس طرح اوقاف کا تحفظ ایک عبادت والا عمل ہے، ویسے عمارت شریعہ کے نظام کو سنبھال کر رکھنا بھی ملت کے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ عمارت شریعہ کا وجود دراصل قرآن پاک کی اس آیت کی تحت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایمان والوں کو دعوت دی کہ اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اور رسول تمہارے درمیان نہیں ہے تو اپنے میں سے جس کو تم اپنا دینی امیر چن لو، تم ان کی مانو، جیسے تمہارے ذمہ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اپنے چنے ہوئے امیر کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ خبردار، اگر تم نے اپنے درمیان کسی کو امیر چن لیا تو اب اس کی اطاعت تمہارے اوپر ایک فرض کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر اس کے اندر تم نے کوئی انحراف کیا، اگر تم نے اس کے اندر کوئی باغیانہ تیور دکھایا، اگر تم نے اس اطاعت کے قلادے کو گردن سے اتارنے کی کوشش کی، تو یاد رکھو من شذ فی النار، جو شخص اس میں اپنے آپ کو علاقے کی شکل اختیار کرے گا وہ جہنم کا ایندھن تو بنے گا، وہ ملت کے اس پاکیزہ جماعت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ آج اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ عمارت شریعہ کا نظام اور یہ عمارت شریعہ جیسی مذہبی نعمت اس ملت کو بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کی طور سطح پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ جنگ پروانے اور دیوانے عمارت شریعہ کی آواز پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سب کا استقبال کرتے ہوئے آپ کی سماعت تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر پوری طرح مطمئن رہیں کہ آج کی تاریخ میں آپ کے لیے دین کا اگر کوئی مضبوط قلعہ، طوفانوں کے روکنے کا مظہر اور کوئی ایسا ستون ہے جس کے سائے میں بیٹھ کر یہ ملت اپنی طاقت کے ساتھ اٹھنے والے فتنوں کو روک سکتی ہے، طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے اور حالات کے رخ کو تبدیل کرنے میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے، تو وہ آپ کا دینی قلعہ اور مرکز اور آپ کی مذہبی نعمت عمارت شریعہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مذہبی نعمت کے طور پر آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب مغلیہ سلطنت کا چراغ گل ہوا اور ملت کا شیرازہ منتشر ہو گیا تو اس شیرازہ کو جوڑنے میں اگر کسی تحریک اور تنظیم نے سب سے پہلے طور پر کوئی مؤثر عمل کیا تو وہ عمارت شریعہ کا قیام، عمارت شریعہ کے بحالیوں کی فکر مندی اور عمارت شریعہ کے بحالیوں کے جہد مسلسل ہے، جس نے مغلیہ چراغ کے گل ہونے کے بعد ملت کی شیرازہ بندی کا سب سے پہلا کارنامہ اس ہندوستان کے سرزمین پر انجام دیا۔ 1917 سے لے کر 1929 تک آپ تسلسل کے ساتھ غور کیجئے، حضرت مولانا عبد المحسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے 1917 میں سب سے پہلے انجمن بہار کا چراغ جلایا، اور پھر انجمن بہار سے سکون نہیں ہوا اور ملکی سطح پر اس مرکز کے قیام کی فکر پیدا ہوئی، تو آپ بے چین ہو کر دلی گئے اور آپ کے اسی فکر مندی کے نتیجے میں 1919 کے اندر جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا، اور پھر جمعیت العلماء کے قیام کے بعد جب آپ کو اس فکر نے ستایا کہ کوئی بھی تنظیم اور کوئی جمعیت
बगैर अमीर के मुकम्मल कैसे हो सकती। और जब इस ख्वाब को पूरा होता नहीं देखा तो आपने अपने बड़ों से इजाजत लेकर इस पटना की सरजमीन पर आकर 500 उलमा को जमा करके और उस उलमा की जमात के दरमियान हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में सन 1921 में इमारत शरिया की बुनियाद रखी। उसके अमीर शरीयत का इंतखाब अमल में आया और सबसे पहले अमीर शरीयत बदरुल कामिलीन हज़रत मौलाना बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मुंतखब हुए, जो उस वक्त खानका मुजीबिया के सज्जादा नशी थे। आपको मालूम है कि ये इमारत शरिया का वजूद ये पहला वो ताकतवर मिल्लत का किला है जो कलमे के नाम पर मिल्लत के शीरादा को जो मुंतशिर थे उसको मुगलिया सल्तनत के बाद इस मिल्लत में जोड़ने के लिए सबसे पहला उठाया गया कदम था। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने पूरे मुल्क के अंदर इस तहरीक को आगे बढ़ाया। बिहार, उड़ीसा, झारखंड की सतह पर अल्लाह ताला ने इसको जो कुव्वत अता फरमाई, आप उसको महसूस कीजिए कि जब सियासी बेदारी क्या अमल का वक्त आया तो सबसे पहले बिहार में जब इलेक्शन हुआ तो यही इमारत शरिया थी जिसने बाकायदा इंडिपेंडेंस पार्टी के नाम पर बाकायदा पार्टी का कयाम करके इलेक्शन अपने उम्मीदवारों को जिताया। और सबसे पहले बिहार में हुकूमत बनाने में जो मजबूत हिस्सेदारी का काम अंजाम दिया वो इमारत शरिया थी, जिसने इस मुल्क के लोगों को खास तौर पर बिहार, उड़ीसा, झारखंड के मुसलमानों को सियासी शऊर को बेदार और पुख्ता बनने की पहली तहरीक का आगाज उन्होंने किया था। आपको मालूम है कि इमारत शरिया जिस फिक्र पर कायम है उसी फिक्र को देखकर मुल्क के बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जब पटना तशरीफ लाए थे और उन्होंने इमारत शरिया के शुबेदार पर नजर डाली थी तो आपने अपने कलम से इमारत शरिया के रजिस्टर पर जो तासुरात लिखे वो सिर्फ ये थे कि मैंने इमारत शरिया को देखा और समझा, उसके ज़ोबे-जात को मैंने जाना। मेरा यकीन ये है कि इमारत शरिया के अकाबिर ने जिन पुख्ता उसूलों पर और जिस इखलास की बुनियाद पर जिन खास शोबों को साथ लेकर इमारत की बुनियाद रखी है, अगर कभी भी इस मुल्क में पलट कर ये निज़ाम मुसलमानों के हाथ आया तो उसका नक्शा अमल वही होगा जो इमारत शरिया के अकाबिर ने तरतीब दिया है। आप इससे इमारत शरिया के उस नक्शे के वजन को महसूस कर सकते हैं, उसकी कुव्वत को महसूस कर सकते हैं। इमारत शरिया ने सियासी अमल में मिल्लत को बेदार करने का काम किया। इमारत शरिया ने तंजीम के एतबार से कलमे के नाम पर मिल्लत को मुत्तहिद करने के लिए गाँव-गाँव और आबादी में अपने मुबल्लिगीन को भेजकर कलमे की बुनियाद पर गाँव में नकीब का इंतखाब करके, गाँव में मंदिरों का इंतखाब करके एक ऐसी कड़ी तैयार की कि बिहार, उड़ीसा के ढाढ़े सारे मुसलमान अपने गाँव की सतह पर नकीब, पंचायत की सतह पर उसके जिम्मेदार, ब्लॉक के सतह पर अपने जिम्मेदार, जिला के सतह पर अपने जिम्मेदार से एक ऐसी कड़ी तैयार करें जिसका सिरा इमारत शरिया के मरकज में अमीर शरीयत से जाकर मिलता हो। और आज फख्र के साथ हम ये बात कर सकते हैं कि इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल में हजारों की तादाद में गाँव के अंदर इमारत शरिया की तंजीम कायम है। इमारत शरिया के नुक़बा मौजूद हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्लाम मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़माने में तमाम ज़िले के अंदर तंजीमी ढांचे को मजबूत करने पर खुसूसी तवज्जो दी और आज उसकी बरकत से बिहार, उड़ीसा, झारखंड के तमाम अजला के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कमेटियों की तश्कील का अमल पूरा हो चुका। उनके जिम्मेदार और अरकान भी बड़ी हद तक पूरी फ़आलियत के साथ काम में लगे हुए हैं। और इसके साथ ब्लॉक की सतह पर इमारत शरिया का तंजीमी ढांचा मजबूती के साथ खड़ा हो जाए, इस फिक्र को लेकर भी काम किया गया और ब्लॉक की सतह पर भी तंजीमी ढांचे को मजबूत करने के लिए पूरी सरगर्मी के साथ काम किया गया है। इसके अलावा इमारत शरिया ने मिल्ली तंजीमों को जोड़ने में और मिल्ली तंजीमों को वजूद देने में भी बड़ा अहम रोल अदा किया। आप सबको मालूम है कि इमारत शरिया एक माँ की हैसियत रखती है जिसके कोख से अल्लाह ताला ने इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को भी वजूद दिया और इमारत शरिया के अकाबिर के कदमों की बरकत है
ان کے فکر اور سوچ کی برکت ہے کہ یہ جب ملت کے لیے طوفان کھڑے ہوئے تو انہوں نے اس فکر کو عام کیا اور ان کی قوت ایمانی اور فکری بلندی سے آج انڈیا مسلم پریس اللہ بورڈ کا وجود عمل میں آیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فکر کی تدبیر کے تعلق سے کہ لوگوں کو فکری راہ میں رہنمائی کی جائے اور فکری طور پر ان کے ساتھ قانونی جو مسائل نئے پیدا ہوتے ہیں ان کے حل میں ان کو تعاون لیا جائے، اس کے لیے فکر کی اکیڈمی کی بنیاد پڑی اور اس میں بھی سب سے مؤثر اہم اور بنیادی کردار امارت شریعہ اور امارت شریعہ کے قابل خدا حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم منلی کونسل کہ جب یہ بات محسوس کی گئی کہ بہت سارے عمل ایسے ہیں کہ ہمارے شریعہ کے پلیٹ فارم سے انجام نہیں دیے جا سکتے اور ان کاموں کو کرنا ہمارے شریعہ کے ذمہ داروں نے اپنا حصہ سمجھا، تو آل انڈیا ملی کونسل کی بنیاد رکھی گئی اور ہمارے شریعہ کے قابل خدا حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب نے ملک کی سطح پر آل انڈیا مسلم مسئلہ کی بنیاد رکھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلم مجلس سے مشاورت اگر اس کی تاریخ کو بھی آپ پلٹ کر دیکھیں تو اس کو قائم کرنے پروان چڑھانے میں ہمارے شریعہ کے بزرگوں کا ہاتھ آپ کو نظر آئے گا۔ ہمارے شریعہ نے اس ملک میں تنظیمی اعتبار سے بھی ملت کو جوڑنے، تنظیموں کو قریب کرنے اور حسب ضرورت تنظیموں کو وجود دے کر ملت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کا جو کارنامہ انجام دیا، یہ صرف تاریخ میں ہمارے شریعہ کا حصہ ہے، ہمارے شریعہ کی چٹائی کا حصہ ہے، ہمارے شریعہ کا تاریخی کارنامہ ہے جس تاریخی کارنامے کی مثال اور نظیر پورے ملک کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور میں پوری قوت ایمانی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بر صغیر کی ملی تاریخ کو مکمل کرنے میں جب تک ہمارے شریعہ کے ان تاریخی پہلوؤں کا ذکر نہیں آئے گا ملی تاریخ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ عبارت شریعہ ہے جس نے ہمیشہ عدالت کے قلم پہ نظر رکھی، پارلیمنٹ کے تیور پہ نظر رکھی، اور جب بھی کوئی لوگ واقع ہیں اور جب بھی کسی طرف سے قیادت کی طرف سے کے خلاف کوئی ضدہ برپا کیا گیا تو عبارت کے بزرگوں نے اپنے سینے کا بٹن کھول کر ان ضدوں کا مقابلہ کیا۔ یاد رکھیں 1967 میں متبنہ بل کو واپس لینے میں سب سے مؤثر کردار ہمارے شریعہ کے اکابر نے ادا کیا۔ مسلم پریس اللہ بورڈ کا قیام 1971 میں یہ ہمارے شریعہ کے بزرگوں کا دین ہے۔ جب متبنہ بل کے بعد یہاں پر شاہبانو کیس کا قضیہ اٹھا، پورے ملک کے اندر طوفان تھا۔ آپ تاریخ میں نام پڑھیے ہمارے شریعہ کی چٹائی پر بیٹھنے والے ہمارے بزرگوں نے جو ہمارے شریعہ کے بھی قائد تھے اور آل انڈیا مسلم پریس اللہ بورڈ کے بھی قائد تھے، مضبوط تحریک چلا کر اس ملک کی حکومت کو اس بات پر مجبور کیا کہ اسپیشل سیشن بلا کر کے اس بل کو واپس لیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایمرجنسی کا وقت تھا اور ملک میں کوہرام مچا ہوا تھا، حضرت مولانا منت اللہ رحمانی جو ہمارے شریعہ کی چٹائی کے امیر شریعت تھے، انہوں نے دلی کے تال کٹورا اسٹیڈیم میں اپنے سینے کا بٹن کھول کر کہا تھا کہ اندرا گاندھی ہم اپنے سینے کو تمہارے فوج کی گولی سے چھلنی کر سکتے لیکن اللہ کی شریعت کے خلاف اس قانون کو قبول نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کے اندر جب یہ معاملہ اٹھا، رائٹ ٹو ایجوکیشن کا معاملہ آیا، وقف ایکٹ کا معاملہ آیا اور رائٹ ٹو ایجوکیشن میں ایسے دفعات شامل کیے گئے کہ اس ملک میں کوئی دینی مکتب چلانا، کوئی ادارہ قائم کرنا ایک مجرمانہ عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ کری کرامت کرے حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان اللہ کے ولی نے رات کی چکر کے اور اپنے آپ کو بھی بگڑ کے انہوں نے اس بل کے اندر وہ تبدیلی کی اور اس قابل بنایا کہ آج ہمارے لوگ اپنے مدرسوں کے ساتھ الحمدللہ پورے طور پر زندہ ہیں اور اس عمل کو، اس نظام کو، اس ملک کو اور اس صوبے میں جاری رکھتے ہوئے وقت ایک کے اندر بھی تبدیلیاں ہوئی، سارے مسائل ہوئے۔ آج میں آپ کو مبارکباد دیتا، وقت نہیں کہ اس کارروائی کے ایک پہلو اور ورق کو الٹا جائے، لیکن اتنا کرنے میں عرض نہیں کہ اسی امارت شریعہ کی چٹائی پر آج اللہ کا ایک ولی جواں سال امیر شریعت حضرت مولانا احمد علی فیصل رحمانی رحمۃ اللہ علیہ آج وہ ہمارے اس گدی پہ اور ہمارے اس امیر شریعت کی چٹائی پر بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے باپ کا علم اگر بیٹے کو ازبر نہ ہو پھر پسر قابل میراث کیوں کر ہو۔ اللہ نے جو فراست دینی اور جو ایمانی بصیرت خانقاہ کی چٹائی اور ہمارے شریعہ کی چٹائی میں رکھی ہے، آج اللہ نے وہ نور اس اللہ کے بندے کے اندر منتقل فرمایا۔ اور میرا یقین ہے اور آپ سب بھی یقین رکھیں کہ ہمارے شریعہ کا کام اس 6 سال امیر شریعت جن کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا
کے دوسرے ملکوں کو بھی دیکھنے برتنے اور سمجھنے کا موقع دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی زبانوں میں بہترین مہارت عطا فرمائی ہے، آج وہ اپنی صلاحیتوں سے، حکمت و تدبر سے، دانائی سے، اپنے آبائی اور خداداد فراست سے امارت شریعہ کے کارواں کو آگے بڑھاتے رہے ہیں اور بہار میں ہیں۔ امارت شریعہ ترقی کی راہ پر گامزن رہے۔ آپ سب پوری قوت ایمانی کے ساتھ اس بات کا اظہار کریں کہ امارت شریعہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم آخری دم تک امارت شریعہ کے ہر تحریک پر لبیک کرنے اور ہر آواز پر لبیک کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبہ ایمانی کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس امیر شریعت کے عمر میں برکت عطا فرمائے، مصرف اسنا بورڈ کے اکابر کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور جس وقت مل کے نام پر ہم جمع ہیں، جس کے اوپر رات دن امارت شریعہ کوشش کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس دل کو واپس دلا کر ملت کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ آپ کو امارت شریعت کے نائب العظیم حضرت مولانا مفتی سہراب نبی قاسمی صاحب جو تفصیل کے ساتھ اپنی باتوں کو رکھ رہے تھے۔